مدرسہ افراحی کے علماء سیاق و سباق کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس میں کوئی قانون انوالو ہے یا ایک غیر عربی سیاق و سباق کا تعین کیسے کرے گا؟ انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ سورہ احزاب میں غامدی صاحب کا اور اصلاحی صاحب کا موقف مختلف ہے، انہوں نے آیت کا حوالہ بھی دیا ہے۔ تو بیسیکلی وہ سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اصول ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے تو پھر یہ فرق کیوں پڑ جاتا ہے؟ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب آپ کسی کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتاب کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لفظ کو سمجھیں۔ اگر آپ انگریزی کی بھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا اردو کی بھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ آپ لفظ کو سمجھتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ لفظ بعض اوقات ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض الفاظ آپ اردو میں دیکھیے ان کے 10 معنی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ اچھا کوئی اگر آپ دیکھیں تو آپ اردو کا کوئی اچھا لغت اٹھا کے دیکھیے تو کوئی 65 کے قریب معنی میں بولا جاتا ہے یہ۔ تو پہلے لفظ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جس جملے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کی کنسٹرکشن کیا ہے، اس سے کیا مطلب اس کا بن رہا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے، یعنی بات کس سیاق میں کس سباق میں کہی گئی ہے۔ تو یہ بالکل فطری بات ہے، دنیا کی ہر کتاب کو ایسے ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس میں مدرسہ فراحی یا کسی اور کی کیا خصوصیت؟ یعنی اگر کوئی آدمی لفظ کو نظر انداز کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے، اگر جملے کے معنی سمجھنے میں بے اعتنائی برتتا ہے تو ظلم کرتا ہے، اور اگر کسی کتاب کے جملوں کو اٹھا لیتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ بات کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے تو وہ بھی ظلم کرتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے، اور دنیا کی ہر کتاب کو جو آپ بھی پڑھتے ہیں ایسے ہی دیکھا جانا چاہیے۔ تو ہم اسی طرح سے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔